ابھی ہم ملک شام گئے، 60 سال کے بعد جماعت پہنچی، ابھی سیمائی مشرے سے پہلے وہاں سے واپسی ہوئی۔ عجیب و غریب ملک ہے، اسلام کی تاریخ اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی قبرستان میں 9000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ جو تاریخ میں آپ جس مسجد کا نام سنتے ہیں کہ جس پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جس مینارہ پہ اتریں گے وہ اسی جگہ پہ ہے جہاں مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جہاں بڑے بڑے صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس زمانے کی سپر طاقتوں میں تو یہ طاقت بھی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عمر کی خاص توجہ تھی اس علاقے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور آپ نے اپنی جماعت کو جمع کر کے ترغیب دی اور یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری قبر بھی جو ہے اس قبرستان میں بنے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہی صفر سلاد بنا کے بھیجا تھا۔ جو غریب ہوتے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام باركنا فيها حوله کی جو تعبیر ہے وہ یہی جگہ ہے سیریا شام۔ اس زمانے میں تو سب ملک شام تھا، لیکن 60 سال سے کام دعوت و تعلیم بالکل بند تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اب آہستہ آہستہ کام کھلا تو ان کے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے، ہم کام چاہتے ہیں، ہم بدلہ نہیں چاہتے۔ حضرت ہوتی انہوں نے کہا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، تم سب آزاد ہو، ہمارا کسی سے بدلہ نہیں ہے۔ انتقام والے کام نہیں کرتے، کام والوں میں انتقام نہیں ہوتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور آپ نے سب سے پہلا جو اعلان کیا ہے وہ میرے دوستوں معافی کا کیا ہے، معافی کا کیا۔ اگر آپ انتقام میں لگتے تو صلاحیت ضائع ہو جاتی، کام نہیں کر پاتے۔ جن کے جذبات انتقام کے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے کہ ان کی جانی مالی اور میرے دوستوں ساری صلاحیتیں انتقام پہ لگتی ہیں، کام پہ نہیں لگتی۔ اگر اتنا کام کرتے تو کام ہو جاتا۔ کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی، کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے سے میرے دوستوں علم مل جاتا۔ وہ جو جہالت کے ختم کرنے پر محنت ہوتی، وہ جہالت ختم ہونے پہ محنت نہیں ہوگی، وہ دوسری چیزوں پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے والوں سے انتقام نہیں چاہتے، ہم کام چاہتے ہیں، ہم تعمیری کام چاہتے ہیں، ہم انتقام اور بدلہ نہیں چاہتے۔ یہ خاص ممالک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے 3 مہینے پہلے عراق جانا ہوا، عجیب و غریب ملک ہے، کربلا ہے، نجف، بصرہ، موصل، نینوا، عراق، بغداد، یہ وہ بستیاں ہیں جہاں کثرت سے انبیاء آئے ہیں، جہاں کثرت سے صحابہ آئے ہیں۔ صرف موصل کے اندر تقریباً 400 انبیاء علیہ السلام ہیں، 400 انبیاء علیہ السلام۔ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ہے، حداس جو طائف کے میدان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ یہی نینوا کے رہنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، کہ جہاں کے ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کے تھے، وہاں کے رہنے والے۔ اس سے تعلق بنا، اس سے قرب حاصل ہوا کہ اچھا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں کہ وہ نبوت کے اعتبار سے میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، اس لیے نبوت کے اندر جو ہے وہ میرے شریک ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، انہوں نے یہ کہا، وہ عداس قریب ہو گئے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ کہ حضرت عداس رضی اللہ عنہ، بے شمار صحابہ ہیں۔ ائمہ میں سے 2 ائمہ وہاں کے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر وہاں، حضرت امام احمد ابن حنبل کی قبر وہاں، اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، انبیاء صحابہ کے بعد تابعین تابعین اور اولیاء اللہ کے بڑے